فوج اور پی ٹی آئی فوج اور عوام کے درمیان جو ہے وہ ایک کولیجن پاتھ جو ہے وہ نظر آتی ہے. ذرا ایک تو وہ بھی سنوا دیجیے پروڈیوسر صاحب کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے جو یہ کہا کہ جی مجھے ریکویسٹ آئی پی ایم او سے کہ آپ بیچ میں کوئی کردار ادا کریں, ذرا وہ سنوا دیجیے اور اس پہ پھر رد عمل کیا آ رہا ہے ذرا وہ بھی ڈسکس کریں. عمران صاحب بہت مبارک ہو آپ کو, آپ کی جو یہ پیشن گوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہیں اور وہ اب پرائم منسٹر بن چکے ہیں, آپ کی یہ خبر صحیح ثابت ہوئی. لیکن اب جو ان کے سامنے چیلنجز ہیں ان کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کا تو میں نے ذکر کیا, سب سے بڑا چیلنج کون؟ پشاور کا جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کک سٹارٹ ہے عمران خان کی اس کیمپین کا جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ بھرپور جلسے شروع کر رہے ہیں اور ان جلسوں میں ہمیں حکومت اور ہو سکتا ہے کہ اداروں کے خلاف وہی سب کچھ سننے کو اور دیکھنے کو ملے کہ جو اس سے پہلے ہمیں سنائی بھی دیا اور دکھائی بھی دیا. فوج اور پی ٹی آئی فوج اور عوام کے درمیان جو ہے وہ ایک کولیجن پاتھ جو ہے وہ نظر آتی ہے. ذرا ایک تو وہ بھی سنوا دیجیے پروڈیوسر صاحب کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے جو یہ کہا کہ جی مجھے ریکویسٹ آئی پی ایم او سے کہ آپ بیچ میں کوئی کردار ادا کریں, ذرا وہ سنوا دیجیے اور اس پہ پھر رد عمل کیا آ رہا ہے ذرا وہ بھی ڈسکس کریں گے. آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھیں. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. سو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں گئے. وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ دس از ایکسیپٹیبل, یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں. سو چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی پی ڈی ایم ان کے پاس لے کے گئے, ان کے سامنے یہ گزارش رکھی. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے, وی ول گو ایز وی وانٹ ایز وی ہیو پلانڈ اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں دیا گیا. مندوخیل صاحب کی طرف جاؤں گی لیکن اس سے پہلے ذرا سنوا دوں آپ کو. شیریں مزاری صاحبہ پروڈیوسر ذرا چلوائیے. وہ یہ کہہ رہی ہیں میں واضح کر دوں اور ریکارڈ پر لے آؤں کہ وزیر اعظم نے سیاسی ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے فوج سے مدد طلب نہیں کی. فوج نے اس وقت کے وزیر دفاع پرویز خٹک کے ذریعے ملاقات کا وقت مانگا اور 3 تجاویز دیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں, عدم اعتماد کا سامنا کریں یا نئے انتخابات قبول کریں. یہ شیریں مزاری صاحبہ یہ بات کہہ رہی ہیں مندوخیل صاحب, لیکن اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں بیسس کا معاملہ ہو, کنسپریسی کا معاملہ ہو, سالسی کا معاملہ ہو, میرا خیال ہے اب آل دیٹس نیڈڈ. اب جو بیان اگلا آئے گا وہ یہ ہے کہ جی شاید ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کوئی سیاسی نمائندہ جو ہے وہ بن گئے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا. کیا کہیں گے, یہ جان بوجھ کے کی جا رہی ہے انتشار کی کیفیت؟ ڈاکٹر ماریا, مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ. 4 سال سے جب یہ نیا اسمبلی آیا تھا پہلے دن بلاول بھٹو صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, دونوں نے آفر کیے ہے کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے. شہباز شریف صاحب نے بولا آئیے میثاق معیشت پہ بات کریں, تو آوازیں لگنا شروع کر دیے کہ این آر او مانگ رہے ہیں. 4 سال تک این آر او کر رہے تھے. آج این آر او کے لیے یہ ریاستی اداروں کے پاؤں پڑے ہیں اور یہ پاؤں پڑنے سے پہلے جو تکبر اس کا دیکھ لے. انہوں نے کہا اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں, انہوں نے جو ہے نا وہ عدم اعتماد لایا. اب میں بتاؤں گا ان کو, بتانا کیا تھا ہم نے بتا دیا ہے. ایسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیے کہ اگلے اس کے 25 نسلیں یاد رکھے گی کہ ہمارا ساتھ ہوا کیا. پوری رات جو پروٹیسٹ ہوتا رہا, جو سب کچھ ہوا, اس کے بعد پشاور کا جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کک سٹارٹ ہے عمران خان کی اس کیمپین کا جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ بھرپور جلسے شروع کر رہے ہیں اور ان جلسوں میں ہمیں حکومت اور ہو سکتا ہے کہ اداروں کے خلاف وہی سب کچھ سننے کو اور دیکھنے کو ملے. سر یہ جلسہ آپ سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان کیا کہتے ہیں, اور بہت بہت امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا عمران خان نے جو ایک اسٹریٹجی بنائی ہے جو ہم نے پروٹیسٹ کے دوران ہوتے دیکھا وہی سب کچھ ہوگا. آپ نے آج جو یہ جلسہ ہوا ہے اس جلسے سے آپ نے کیا کنکلوژن نکالا ہے؟ اس میں عالیہ جو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اس میں جو مجھے نظر آیا غصہ, انا, دھمکیاں, تشدد کے وعدے, توڑ پھوڑ کے وعدے, اس میں مجھے اگر وہ ایک میچور سیزن پالیٹیشین ہوتے تو آج کچھ ایڈمٹ کرتے اپنی غلطیوں کو. آج وہ لوگوں کو یہ بتاتے مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں, آگے میں یہ نہیں کروں گا. لیکن آج افسوس
उन्होंने कई दफा रेड लाइन क्रॉस की। रेड लाइन क्रॉस करने से मुराद ये है कि उन्होंने अपने एटॉमिक एसेट्स के बारे में बात की, जो कि उन्हें पब्लिक में इस तरह नहीं करनी चाहिए थी। बार बार अमेरिका को धमकियां देने की कोशिश की उन्होंने, ये भी ज्यादती की उन्होंने। और जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम जबरदस्ती इलेक्शन कराएंगे, भाई हाउ कैन यू डू दैट? जमहूरियत में जबरदस्ती नहीं होता भाई। जमहूरियत और सियासत में दंगा मुश्ती और तोड़ फोड़ और तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। बार बार उन्होंने कहा कि मेरे साथ सड़कों पर निकलो पाकिस्तानियों। सड़कों पे आपको पता है जब इस बात का कि पाकिस्तानी कौम अभी इस एक्सरसाइज में इतनी मैच्योर नहीं है, वो पूरा अमन एहतजाज करने की अभी तक उनमें रवायत नहीं है, बल्कि आपने खुद ही लीडरशिप ही गलत प्रोवाइड की है। आपका ईवान से इज्तिमाई इस्तीफे देना एक गैर जमहूरी अमल है। आपने बिल्कुल ऐसे किया है कि आखिरी बाल पे कैच आउट हुए और आपने विकेटें उठा के भाग गए। आपको वजीर आजम ईवान ने बनाया था, पार्लिमान ने बनाया था, आपकी वहां मौजूदगी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि ये जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत की एक्सरसाइज है। आप पहले, आपको आनर है इस चीज का, मैं समझता हूं खुश होना चाहिए था कि आप एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज की वजह से वहां से निकाले गए हैं, लेकिन आपने ज्यादती की है। आपने पहले भी, आपके जो इक़दामात और आपके फैसले जमहूरी नहीं थे। इमरान साहब, बहुत मुबारक हो आपको, आपकी जो ये पेशन गोई थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं और वो अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आपकी ये खबर सही साबित हुई, लेकिन अब जो उनके सामने चैलेंजेस हैं उनको आप क्या देख रहे हैं? कुछ का तो मैंने जिक्र किया, सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के सामने जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ इतने नहीं हैं जिनका आपने जिक्र किया, इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये है कि एक आम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तानी के लिए उसके म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या वाकई बतौर वज़ीर आज़म वो कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आप कान इधर से पकड़ें या उधर से। आप इमरान खान साहब की पॉलिसियों पे तनकीद करें, आप उनकी सियासत और तर्ज सियासत पे तनकीद करें या कुछ भी करें, अल्टीमेटली रिज़ल्ट निकलना है कि आप पाकिस्तानियों को क्या रिलीफ दे पाते हैं और पाकिस्तानियों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ जो आप इंट्रो में बातें कर रही थी कि इमरान खान साहब जल्दी इलेक्शन करवाने का मुतालबा मनवा पाते हैं या नहीं, ये सब बातें सानवी हैं। इमरान खान साहब के मुतालबे पे कुछ नहीं होगा, असल इनकी परफॉर्मेंस पे ही सब कुछ होगा।